اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کے دو حصے ہوں گے، پہلا حصہ ہوگا قال اجعلنی علی خزائن الارض اور دوسرا ہوگا انی حفیظ علیم۔ تو جو پہلا حصہ ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اجعل فعل امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، جیم عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جعل یجعل با فا سے استعمال ہوتا ہے، جس کے ایک معنی بنانا کے ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے خلقہ کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بنانا کے معنی میں آتا ہے تو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور خلقہ کے معنی میں یہ ایک ہی مفعول پر گزارا کر لیتا ہے۔ نون حرف ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے، علی حرف جر ہے، خزائن جو ہے یہ خازانون کے مادے کے تحت لطف الرحمن خان صاحب نے ذکر کیا ہے اس لفظ کو، اور خزینہ کی جمع انہوں نے بتایا اسے، اور خزینہ کے معنی ہوتے ہیں ذخیرہ کرنے کی جگہ یا خزانہ۔ الارض اسم زمین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں جو چند الفاظ ہیں اس میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل جو کہ یائے متکلم ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ حفیظ کا لفظ جو ہے یہ حا فا ضا سے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی حفاظت کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور علیم یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے عین لام میم مادے سے۔ تو الحمدللہ دوسرے حصے پہ بھی بات ہو گئی ہے آیت نمبر 55 کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ کی طرف، اور مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ خزائن کے ضمن میں عبارت ہے الخزانۃ بالکسری مکان الخزن، جمع خزائن، خزن الشیء یخزنہ خزنا من باب نصر، جعلہ فی خزانہ فہو خازن، جمع خزنہ، والشیء مخزون و خزین۔ اس عبارت میں ایک تو الخزانہ کا تلفظ بتایا جا رہا ہے کہ خاء کے کسرہ کے ساتھ خزانہ ہے، اور معنی ہے مکان الخزن، یعنی کسی چیز کو محفوظ اور سٹور کیے جانے کی جگہ، اور اس کی جمع ہے خزائن۔ اور اس کا باب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے خزن الشیء یخزنہ خزنا من باب نصر، باب نصر ینصرو سے ہے خزنہ یخزنو، اور خزنہ کے ساتھ الشیء بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے۔ خزنن اس کا مصدر ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے جعلہ فی خزانہ، یعنی کہا جائے گا خزنہ فلان الشیء، تو معنی ہوگا جعلہ فی خزانہ کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو خزانہ میں رکھ دیا، اور جو رکھنے والا اور محفوظ کرنے والا ہوگا اس کو اسم فاعل سے تعبیر کرتے ہوئے خازن کہیں گے، اور خازن کی جمع ہے خزنہ۔ جیسے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 50 میں جہنم کے رکھوالے فرشتوں کا تذکرہ اسی جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کافر لوگ جہنم کے رکھوالے فرشتوں کو کہیں گے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم سے عذاب کا ایک دن کم کر دے۔ اور جس چیز کو سٹور اور محفوظ کیا جائے گا اس کو مفعول کے وزن پر اسم مفعول مخزون، اور فعیل کے وزن پر صیغہ صفت خزین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آیت میں آنے والے کلمہ حفیظن کے ضمن میں عبارت ہے حفظ الشیء یحفظہ حفظا، صانہ وحرسہ، منعہ من الضیاع والتلف فہو حافظ وحفیظ۔ باب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے حفظ یحفظ، باب سمع یسمع، اور حافظہ کے ساتھ الشیء بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ہے حفظاً، اور معنی تین لفظوں کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی جب کہا جائے گا حافظہ فلان الشیء تو معنی ہوگا صانہ کہ فلاں نے فلاں چیز کو محفوظ کر دیا، حرسہ اس پر پہرا دیا، منعہ من الضیاع والتلف
اس کو ضائع ہونے سے اور تلف ہونے سے روک دیا، اور جو محفوظ کرنے والا ہوگا اس کو سادہ اسم فاعل میں حافظ کہیں گے، اور ذرا معنی کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے حفیظ کہیں گے، نگران، نگہبان۔ اور آیت میں آنے والے کلمہ اجعلنی کے ضمن میں عبارت ہے جعل سیارہ، اجعلنی علی خزائن الارض ای ولنی خزائن ارضک۔ جعل کا معنی بتایا جا رہا ہے سیارہ، یعنی یہاں جعل خلقہ کے معنی میں نہیں بلکہ یہ افعال تحویل و تسییر میں سے ہے، اور یہ سیارہ کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اجعلنی علی خزائن الارض کا معنی ہوگا ولنی خزائن ارضک، یعنی سادہ معنی بنتا ہے آیت کا مجھے کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ مجھے اپنی زمین، اپنی سرزمین یعنی مصر کے خزانوں کا متولی بنا دیجئے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت میں آنے والے کلمہ الارض کے ضمن میں عبارت ہے الالف واللام ہنا للعہد الذہنی والمراد بها ارض مصر انظر ایضاحات الآیت الاولی۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ الارض کے شروع میں الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے، اور یہاں الارض سے مراد خاص سرزمین یعنی سرزمین مصر ہے، اور اس سلسلے میں پہلی آیت کی ایضاحات دیکھی جا سکتی ہیں۔ آیت کے جملہ اجعلنی علی خزائن الارض کے ضمن میں عبارت ہے جعل من افعال التحویل ويتعدى الى مفعولین، المفعول الاول یاء المتکلم والثانی شبه الجملة على خزائن الارض انظر ایضاحات الآیت الخامسۃ عشرۃ۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ یہاں اجعل فعل امر اس جعل سے ہے جو افعال تحویل میں سے ہے۔ جعل کبھی خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں جعل افعال تحویل میں سے ہے۔ افعال تحویل وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کے ایک حالت سے مخالف حالت کی طرف منتقل ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے افعال 7 ہیں جن میں سے ایک جعل ہے، اور یہ جعل جو افعال تحویل میں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْن کہ یہ متعدی بدو مفعول ہوا کرتا ہے۔ آیت گرامی میں اجعل کا مفعول اول یا متکلم ہے، اور مفعول ثانی شبہ الجملۃ علی خزائن الارض، علی خزائن الارض شبہ جملہ مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے۔ شبہ جملہ کبھی جار مجرور کی شکل میں ہوتا ہے جیسے یہاں ہے، اور کبھی ظرف کی شکل میں، اور اس سلسلے کی مزید وضاحت کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے آیت نمبر 15 کا۔ آیت گرامی کے شبہ جملہ علی خزائن الارض کے ضمن میں عبارت ہے خزائن ممنوع من الصرف لکونہ علی وزن منتہی الجموع وجر بالکسرۃ لکونہ مضافہ۔ کلمہ خزائن کی اعرابی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ خزائن ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ منتہی الجموع کے وزن پر ہے، اور جمع منتہی الجموع یہ ایک ہی سبب منع صرف کے 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خزائن جب ممنوع من الصرف ہے تو بظاہر اس پر کسرہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آیا کرتے، لیکن یہاں کسرہ آ رہا ہے۔ اعلی جار کی وجہ سے خزائن مجرور، اور اس کی حالت جری یہاں کسرہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں خزائن آگے الارض کی طرف مضاف ہے۔ جب کوئی کلمہ غیر منصرف مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو منع صرف کے احکام اس سے اٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں خزائن پر حالت جری بصورت کسرہ ظاہر ہونا اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ آیت میں آنے والے کلمہ علیم کے ضمن میں عبارت ہے علی وزن فعیل وہو من صیغ مبالغۃ اسم الفاعل نحو سمیع و رحیم کہ علیم فعیل کے وزن پر صیغہ صفت ہے، اور یہ اسم فاعل کے مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے، یعنی عالم کا معنی جاننے والا، علیم کا معنی بہت جاننے والا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سامع سے سمیع اور رحیم سے رحیم۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمارے لیے لکھی تھی وہ سمجھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ اس میں قال فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب قال فعل کے لیے مفعول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے اجعلنی فعل سے۔ اجعل فعل امر ہے، اور فعل امر ہمیشہ اپنے فاعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لہٰذا انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، اس کے بعد مفعول بھی جو ہے وہ یا متکلم کی ضمیر ہے، اور علی خزائن الارض جار مجرور کا مجموعہ ہے،
جس میں علی حرف جر ہے اور خزائن الارض مجرور ہے، اور یہ مجرور جو ہے یہ مرکب اضافی ہے جس میں خزائن کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ الارض ہے۔ اب یہ علی خزائن الارض جو ہے یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، تو اس کے حوالے سے روح المعانی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو انہوں نے متعلق کیا ہے اجعل فعل کے دوسرے محذوف مفعول کی طرف، اور وہ انہوں نے مانا ہے مستولین۔ مستولین انہوں نے کس طرح مانا ہے، اس کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں واو لام یا، ان کو باب استفعال میں اگر استعمال کریں تو وہ بنتا ہے استولا یا یستولیو، اور تبدیلی کے بعد استولا یستولی، اور پھر اس سے اسم الفاعل جو بنے گا وہ بنے گا مستولن، اور اس کی منصوب فارم مستولین بنے گی۔ استولا علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں قبضہ کرنا یا کسی چیز کا قبضے میں آنا، اور اس فعل کا استعمال جو ہے مختلف طریقے سے میں آپ کو مصباحۃ اللغات میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لیے جو علا کے بعد جو مجرور اسم آئے گا اگر وہ یہ اور یہ ہو تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال علی خزائن الارض جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اجعل فعل کے دوسرے مفعول جو کہ محذوف ہے اس کے، اور پھر اجعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور چونکہ پہلا جملہ ہے تو اس کو ہم جملہ مستانفہ مان لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف آیت نمبر 55 کے، اور وہ ہے انی حفیظ علیم۔ تو بہت آسان ہے، اس کو آپ بآسانی انالائز کر سکتے ہیں۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا آپ یا متکلم جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے اس کو اس کے اسم کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور دو خبریں آ رہی ہیں انا کی، ایک ہے حفیظ اور ایک ہے علیم، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں مرفوع ہیں۔ تو انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اب بطور جملہ اس کا اعراب کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب نے جو پہلا جملہ ہے کالا والا، اس کو لا محل لا استنافیہ بیانیہ قرار دیا ہے۔ دوسرا جملہ اجعلنی والا انہوں نے اس کو فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، اور تیسرا جملہ انی حفیظ علیم والا اس کو لا محل لہا تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ تو یوں الحمدللہ آیت نمبر 55 جو کہ ایک مختصر سی آیت تھی ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، قالا اس نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، انی حفیظ علیم، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ تو گویا یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ اس میں مبالغہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔